جنت کا یہ خطہ جو ایمان کی وجہ سے الاٹ ہوا ہے معمولی نہیں ہے۔ یہ کوئی 80 گز کا پلاٹ نہیں ہے، 60 گز کا نہیں ہے، 100 گز کا نہیں ہے۔ یہ تو اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا سے 10 گنا زیادہ۔ اس کی آباد کاری اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کر دیں، ان کو اختیار کامل ہے، جیسے کسی میں دیکھ لیا آپ نے۔ لیکن ہمارے لیے حکم یہ آیا کہ اس کی آباد کاری کرو دنیا سے۔ اگر اس میں حور و قصور پیدا کرنا ہے، رکھنا ہے، تو یہ عمل کرو۔ درخت لگانا ہے تو یہ عمل کرو، باغات لگانا ہے تو یہ عمل کرو، نہریں جاری کرانا ہے تو یہ عمل کرو، دودھ وہاں پہنچانا ہے تو یہ عمل کرو، اور فلاں چیز پہنچانا ہے تو یہ عمل کرو۔ یہ احادیث کے اندر مضامین سب آئے۔ گویا ہم اس دنیا میں جو آئے وہ اس لیے آئے کہ ہمارے نام اللہ تعالیٰ جنت کی زمین الاٹ فرما دیں، اور پھر ہم عمر بھر اس کو آباد کرتے رہیں۔ جب وہاں پر پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو بھری ہوئی جنت ملے گی، ایسی بھری ہوئی کہ ہم اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایمان والوں کے سلسلے میں فرما رہا ہے، اور یہ بیان تہجد گزاروں کے بعد آیا ہے، یہ آیت تہجد گزاروں کے بیان کے بعد آئی، تو فرما رہا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ کسی کو پتہ نہیں کہ ہم نے ان کے لیے کون کون سی نعمتیں جنت میں چھپا کر رکھی ہیں، جنہیں دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نہیں جانتا، مَا أُخْفِيَ لَهُم، کیا چھپا کر رکھا گیا ہے ان کے لیے، مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی چیز، کسی کو پتہ نہیں۔ حالانکہ قرآن کریم نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بہت سی نعمتوں کو بیان فرما دیا ہے، جیسا کہ وہ حضرات جانتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے پڑھاتے ہیں، کہ قرآن کریم میں جنت کی کتنی بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے۔ زیادہ دور نہیں جاتا، سورہ رحمان کا آخری رکوع دیکھ جائیے، سورہ رحمان کے آخری رکوع میں اسی کا بیان ہے۔ ذواتا افنان، یہاں سے جو شروع ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے ایک آیت ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے اور آخری رکوع تک جاتا ہے، آخر سورت تک جاتا ہے۔ جنت کی نعمتوں کا بیان اس کے اندر بھی۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں جا بجا اس کی نعمتوں کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت تفصیل سے ان نعمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ یہ نعمتیں جو بیان کر دی گئیں اور دنیا میں قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کے ذریعے ہمارے علم میں آ گئیں، یہ علیحدہ ہیں، اور وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھی ہیں وہ الگ ہے۔ نعمتوں کا کوئی حد و شمار حضرت؟ بہرحال ہمیں تو یہ حکم ملا کہ ہم اس دنیا کی زندگی سے نیک اعمال کرتے ہوئے اپنی جنت کو آباد کریں، اور اپنی جنت کو برباد کرنا یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جانا یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے اس دنیا میں۔ اللہ تعالی ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائے، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا کوئی عمل، ہماری کوئی نیکی اس قابل نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول، کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ لیکن ہمیں جو حکم ملا ہے ہم اس میں لگے رہیں۔ ہمارا کام ہے کام کرنا اور حکم کی فرما برداری کرنا، ان کا کام ہے قبول کرنا۔ ہم اس کے پیچھے نہ جائیں کہ کیا کریں، ہم نیک عمل کر کے قبول تو ہوگا نہیں۔ قبول کر لینا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم تو بندے ہیں۔ بندے کا کام تو یہ ہے کہ جو کام جس کام میں لگا دیا لگا ہوا ہے، اچھا چل رہا ہے سو کر رہا ہے، برا ہو رہا ہے سو کر رہا ہے، اپنی صلاحیت، اپنی طاقت، اپنی استعداد کے مطابق جیسا بھی وہ کام کر رہا ہے بہرحال لگا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کو وہی بندے پسند ہے جو لگے رہتے ہیں۔
اور وہ اپنے فضل و کرم سے ان کی محنتوں کو قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ وَكَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور ان کی محنتیں اللہ کے یہاں مقبول ہیں۔ یہ خیال بالکل نہ کرنا چاہیے، بلکہ جنت کی آباد کاری کی فکر میں رہنا چاہیے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا کون سا عمل ایسا ہے کہ جنت میں بہترین قسم کی آباد کاری کر دے، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں تو اس کام میں لگے رہنا چاہیے۔ اگر جنت میں محل بنوانا ہے تو حضرات وہ یہیں سے بنیں گے۔ ان محلات کی تعمیر یہ اینٹ گارے سے تو نہیں ہوتی، البتہ وہاں تو موتیوں سے، سونے چاندی سے ہوتی ہے، مشک و زعفران سے ہوتی ہے۔ اینٹ گارا وہاں پر نہیں ہے۔ وہاں وہ چیزیں جتنا بہترین عمل ہوگا اتنی ہی خوشبودار مشک وہاں پر مسالہ بنے گا، جتنا اخلاص کے ساتھ عمل ہوگا اتنا ہی بہترین چمکدار موتی اس کی اینٹیں بن جائے گا۔ تو یہ کام ہمیں یہیں سے کر کے بھیجنا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، من صابر علی 12 رکعۃ فی الیوم واللیلہ بنی اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو پابندی سے 12 رکعتیں دن اور رات میں پڑھتا رہے، 12 رکعتیں سنت دن اور رات میں پابندی سے پڑھتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا۔ 12 رکعتیں وہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں، ہر نمازی پڑھتا ہے، فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد، جو سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں، یہ 12 رکعتیں۔ اب ذرا سوچ لیں ہم کہ سنت کو یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ یہ تو سنت ہے، گناہ تھوڑا ہی ہوگا، نہیں پڑھتے، کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ نقصان یہ ہوا کہ وہ محل نہیں بنا جو بننا چاہیے تھا روزانہ۔ دوسرا نقصان یہ کہ آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کہیں محرومی نہ ہو جائے، کیونکہ سنت ترک کرنے والے کا یہی حکم ہوتا ہے کہ آخرت میں حضور کی شفاعت سے محروم نہ ہو جائے۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ یہ کہہ دینا تو بہت آسان ہے کہ سنت ہی تو ہے، لیکن اس کے کیا نتائج ہیں ان پر غور کیجیے۔ تو حضرت اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں ایسی کہ جن میں ان اعمال کا ذکر آیا ہے جن سے جنت میں خاص خاص چیزوں کی آباد کاری ہوتی ہے۔ محلات کا ذکر تو میں نے یہ کر دیا، ایک اور حدیث بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک محل جنت میں بنا دیں گے۔ کون سے نمازی کو قل هو اللہ یاد نہیں؟ فاروق اعظم حاضر تھے خدمت میں، خوش ہو گئے، عرض کرنے لگے اذن نکثر یا رسول اللہ، اب تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ اوسع، اللہ کے یہاں بہت وسعت اور فراخی، بنواؤ، کتنے بنواتے ہو؟ یہ مسئلہ جو ہے، یعنی یہ معمول جو میں نے ابھی بتایا حدیث سے، یہ پہلے کے مقابلے میں آسان ہے۔ وہ تو 12 رکعتیں ہیں دن اور رات میں، یہ 10 مرتبہ قل هو اللہ، تو کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے جناب؟ یہ یہیں سے آباد کاری ہو رہی۔ ایک اور حدیث عرض کر کے ختم کر دوں۔ فرمایا حدیث شریف میں کہ جو سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھ لے ایک درخت لگ گیا، الحمدللہ ایک دفعہ کہہ لے درخت ایک لگ گیا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ لے ایک درخت لگ گیا، اللہ اکبر کہہ لے تو ایک درخت لگ گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ لے تو ایک درخت لگ گیا، 5 درخت لگ گئے اس تھوڑے سے کلمے سے۔ 100 مرتبہ پڑھے گا یہ کلمہ، 500 درخت لگ گئے۔ 1000 مرتبہ پڑھے گا 5000 درخت لگ گئے۔ 1,00,000 مرتبہ پڑھے گا 1,00,000 درخت لگ گئے، باغ بن گئے۔ کیسا بہترین باغ کہ نہ جس پر کبھی خزاں آئے، نہ پتجھڑ ہو، نہ اس میں کبھی کسی قسم کی وہ خشکی پیدا ہو، کچھ نہیں، اور ہر درخت الگ الگ پھل والا، الگ الگ خوشبو والا۔ سبحان اللہ کا مزہ کچھ اور ہی ہے، پوچھئے ان سے جو اس کا ورد کرتے ہیں۔ الحمدللہ کا ذائقہ کچھ اور ہے، وہ وہاں معلوم ہوگا جا کر۔
اللہ لا الہ الا اللہ کا کچھ اور ہی مرتبہ ہے، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت، یہ الگ الگ ہیں، ہر ایک کا ذائقہ الگ، لطف الگ، خوشبو الگ۔ اب بتائیے ہم نہ کریں تو قصور کس کا ہے؟ خلاصہ یہ کہ جنت کی زمین اللہ نے الاٹ کر دی اپنے فضل و کرم سے، ایمان کی برکت سے۔ اب ہمیں اس زمین کی آباد کاری کی فکر کرنا چاہیے۔